إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم إلى الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك ساعًا من طعام أو صاع من أخت أو صاع من بشير إلى الآخر الحدیث۔ پیارے بچوں، میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں، ویلکم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے مجھ کو موقع دیا ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ دین کی باتیں کر سکوں اور ہم سب مل کر اس پر عمل کر سکیں انشاءاللہ۔ اور بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے سبھی انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والی ہوں وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی چیز، ہاں، صدقۃ الفطر کے احکام، اس کے مسائل انشاءاللہ تفصیلاً میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ صدقۃ الفطر فرض ہے یا سنت ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے بتاؤں گی۔ صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ وہ چیز ہے جسے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ صدقہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ نیکی کے ذریعے سے ہو، چاہے کئی اور ذریعے سے ہو، ٹھیک ہے۔ کسی کو خوش کرنا بھی میرے اور آپ کے لیے صدقہ ہے۔ ایک منٹ کیا بیٹے، ہاں، صدقے کے بہت معنی ہوتے ہیں۔ جیسے صدقہ یعنی ہم اللہ کی راہ میں کسی کو کچھ دے دیں، اللہ کی راہ میں ہم نے علم سکھایا اور اس کا مطلب ریٹین اللہ رب العزت ہم کو دیتا ہے جب ہم کچھ صدقہ کرتے ہیں، یعنی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں
دیتا ہے، یعنی ایک بدلے کا نام بھی صدقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الفطر، صدقۃ الفطر یعنی رمضان کا صدقہ، جو فی آدمی رمضان کا صدقہ ہوتا ہے، اور وہی صدقے کے بارے میں ہم آج آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے، صدقۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صدقۃ الفطر کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ فطر کا معنی روزہ کھولنا، اصل میں فطرہ جو میننگ آتا ہے اس کا ڈکشنری میں، وہ ہے روزہ کھولنا یا روزہ ترک کرنا، ٹھیک ہے۔ چونکہ یہ صدقہ رمضان المبارک کے روزے پورے کرنے کے بعد ان کے ترک پر دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم رمضان کے روزے آخر میں چھوڑ دیتے ہیں۔ صدقۃ الفطر کا صحیح وقت کیا ہے؟ رمضان کا آخری دن، یعنی جس دن ہم روزے ختم کر لیں، اس کی چاند یعنی چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، عید کا چاند جب ہم دیکھتے ہیں تو چاند رات میں عید کی نماز سے پہلے تک ہم کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آخری دن صدقۃ الفطر ادا کرنا مستحب ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو رمضان المبارک کے پورے روزے ترک کرنے کے بعد، پورے روزے ہو جانے کے بعد صدقۃ الفطر دینا چاہیے، وہ صدقۃ الفطر کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے صدقۃ الفطر، دیکھیے بیٹے، ایک چیز ہوتی ہے جو فرض ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو سنت ہوتی ہے، جو نفل ہوتی ہے، یعنی فرض اور نفل ہوتی ہیں۔ فرض یعنی کسی بھی حال کمپلسری آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کچھ بھی گنجائش نہیں ہے نہیں کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اور نفل وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ اگر کچھ چیز کو ترک کر دیں، چھوڑ بھی دیں، تو اس میں آپ کو گناہ نہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو گناہ نہیں۔ تو اب ہم کو یہ معلوم کرنا ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے یا نفل۔ یہ صدقۃ الفطر جو ہوتا ہے، جمہور علماء کے نزدیک صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض ہے، جیسا کہ امام بخاری رحم اللہ علیہ اپنی صحیح کتاب جو بخاری ہے اس میں فرماتے ہیں، یعنی ایک باب ہی باندھے، وہ ایک چیپٹر ہی خالی فرض ہے بول کے لیتی ہے، جیسے باب فرض صدقۃ الفطر ورأیا ابو العالیہ، مطلب اسی طرح تو صدقۃ الفطر کی فرضیت کا بیان امام ابو العالیہ، عطا اور ابن سیرین صدقۃ الفطر کو فرض سمجھتے ہیں۔ یعنی اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جمہور علماء جو بھی ہے، بڑے بڑے علماء جو بھی ہے، وہ سب صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیتے ہیں، یعنی فرض ہے، میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے صدقۃ الفطر ادا کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من تمر او ساعا من شعیر على عبد وحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن يؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، یعنی انس صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کن کن کو دینا ہے، کون کون صدقۃ الفطر دیں گے، کس کے لیے صدقۃ الفطر فرض ہے، زکوٰۃ الفطر کس کے لیے فرض ہے؟ ہر چھوٹے بڑے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاد مرد، غلام، عورت اور ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر ایک سا کھجور یا ایک سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور ایسے اسے لوگوں کے نماز کی طرف جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے، یعنی عید کی نماز کو جانے سے پہلے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کی فرضیت کی تصریح فرما دی ہے، یعنی اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ فرض نہیں، بلکہ صدقۃ الفطر فرض قرار دیا گیا۔
اس زکات الفطر سے تعبیر کرنے میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ صدقۃ الفطر کو فرض سمجھیں گے، اور جو ہمارا سرپرست ہے، جو ہمیں پالتے ہیں، جیسے اپنے ابو ہے، یا پھر کسی کو ابو نہیں ہے تو بھائی لوگ ہیں، تو اس طرح جو بھی ہمارے بڑے ہیں گھر کے، جو گھر چلاتے ہیں، ان کو ہر کسی کا صدقۃ الفطر ایک سا نکالنا. ایک سا از اکولس ٹو کیا ہوگا؟ 2.5 کلو. 2.5 کلو، ٹھیک ہے. اور دیکھیے اب آگے ہم یہ دیکھیں گے کہ صدقۃ الفطر کن چیزوں سے دیا جائے. جو غلہ یعنی جو اناج، جو راشن، ٹھیک ہے، جو اناج، جو غلہ، جو راشن ایک انسان اپنے خود کے لیے بطور خوراک یعنی کھانے کے لیے استعمال کرتا ہے. جیسے ہمیں کیا عادت ہوتی ہے، جیسے ابھی ادھر نارتھ ساؤتھ کے لوگوں میں کیا عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ کیا زیادہ روٹی استعمال کرتے ہیں، کچھ لوگ چاول استعمال کرتے ہیں. تو ہم جو کھاتے ہیں، ہمارے گھر میں جو چیز زیادہ استعمال ہوتی ہیں خوراک کے طور پر، ان سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عموماً جو یعنی جواری، کھجور، منقع یعنی کشمش، بڑی والی کشمش، اور پنیر کھاتے تھے. اس لیے انس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اجناس یعنی ان چیزوں میں سے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن کھانے کا ایک سا دیا کرتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، کھجور، منقع، پنیر پر مشتمل ہوا کرتا تھا. یعنی ہمارا جو ملک ہے انڈیا، اس میں گیہوں، جو، مکئی، باجرا، جوار وغیرہ اجناس خوراک ہے، اور لوگ انہیں خوراک کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. لہذا ان میں سے جو جنس عموماً زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس سے صدقۃ الفطر ادا کر سکتے ہیں. اور ہر جنس سے یعنی کون سی بھی چیز آپ لے لو، جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، کون سی بھی چیز، کھجور، منقع، پنیر، جو بھی آپ لینا چاہ رہے ہیں، ان میں سے ایک سا معین کرنا، یعنی جس جنس سے بھی صدقۃ الفطر دیا جائے، شرعاً اس کی مقدار شریعت کے طور پر، شریعت یعنی جو میرے اور آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت قائم کی ہے، اس سے اس کی مقدار ایک سا ہے، مقرر کر دی گئی ہے. اس سے کم سے صحیح طور پر صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا. بعض صحابہ نے گیہوں کو گرا سمجھ کر نصف سا دینے کا فتویٰ دیا، چونکہ انہوں نے ایسا فتویٰ اپنے اجتہاد سے دیا تھا. انس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، اس لیے بعض دوسرے صحابہ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور صاف صاف کہہ دیا کہ ہم جس جنس سے بھی صدقہ دیں گے پورا ایک ساتھ ہی دیں گے، کیونکہ انس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا، تو ہم یہی دستور کو نبھائیں گے انشاءاللہ. تو ایک سا دینا ہے، گیہوں رہے یا پھر کوئی بھی خوراک رہے، نصف سا ہم نہیں دیں گے، ایک سا دیں گے. ایک سا آج کے پیمانے میں، آج کے میجرمنٹ میں 2.5 کلو ہے. صدقۃ الفطر میں غلے کی قیمت دینا بھی دیکھیے بہتر ہے کہ ہم کیا کریں، صدقۃ الفطر اناج ہی دیں، اناج دینا زیادہ بہتر ہے. اگر کسی شخص کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کے لیے غلہ موجود نہیں ہے، جیسا کہ عموماً شہری آبادی کی حالت ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ بازار سے غلہ خرید کر صدقۃ الفطر ادا کرے، بلکہ سال یا سال کا اکثر حصہ جس غلے کو وہ خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، فی کس ایک سا کے حساب سے اس کی قیمت ادا کر دیں. مثلاً ایک شخص کے گھر کے چھوٹے
بڑے 10 افراد ہیں اور وہ سال یا سال کا بیشتر حصہ گیہوں یا چاول استعمال کرتے ہیں، تو وہ صدقۃ الفطر میں 10 سا گیہوں یا 10 سا چاول کے بازار کی جو نقد قیمت ہے ادا بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم الصواب، لیکن زیادہ سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ہم کھانا ہی دیں، یعنی اناج ہی دیں، ٹھیک ہے۔ صدقۃ الفطر کن لوگوں کی طرف سے ادا کیا جائے؟ صدقۃ الفطر اپنا جو خاندان ہے، یعنی صرف گھر، اپنے گھر کے چھوٹے بڑے مرد عورت آزاد غلام ہر فرد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں شیخوار بچوں سے لے کر شیخ فانی یعنی بوڑھے تک سب ہی لوگ شامل ہیں، کوئی شخص اس سے ہٹ کر نہیں ہے، یعنی کوئی مستثنا نہیں ہے، اس سے کوئی رک نہیں سکتا، ہر کسی کے نام سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام، آزاد مرد، عورت، چھوٹے بڑے ہر فرد پر جو یا کھجور سے 1 سا صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ ایک سال مدینے میں کھجوروں کی پیداوار کم ہوئی تھی، نہ ہوئی، اصل ہوئی نہیں، تو انہوں نے اس سال جو سے صدقۃ الفطر ادا کیا، یعنی جو اناج ہم کھاتے ہیں اس سے ہم صدقۃ الفطر عطا کرتے ہیں۔ یتیم اور دیوانے کا صدقہ بھی کرنا چاہیے۔ اس کی بھی حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اگر یتیم ہے یا مجنون ہے، صاحب مال ہے، تو ان کے مال کی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر ان کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ سب لوگوں سے مروی ہے کہ یتیم کے مال سے زکوٰۃ دی جائے، اور امام زہری کہتے ہیں کہ دیوانے کے مال سے بھی زکوٰۃ دی جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جبکہ مال سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے تو صدقۃ الفطر بھی نکالنا چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے دینا فرض ہے، ضروری ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکیداً فرمایا ہے کہ صحابہ کرام تمام زندگی اسی پر کاربند رہے، اسی پر عمل کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم نماز سے پہلے ہی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ غربا یعنی جو غریب لوگ ہیں وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کریں۔ بعض ائمہ کے نزدیک صدقۃ الفطر صرف اغنیاء پر واجب ہے، غربا پر نہیں، اور یہ مذہب احناف ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے، فقیر کے پاس صدقۃ الفطر ادا کرنے کی گنجائش ہے تو اس پر صدقۃ الفطر دینا لازم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ فقیر جتنا دے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر اس سے زیادہ لوٹا دے گا۔ اس میں جہاں آپ نے اسے دوسروں سے صدقہ لینے کی اجازت دی ہے، وہاں اس پر اپنی طرف سے صدقہ ادا کرنا واجب ٹھہرایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسروں کے پاس سے آپ صدقۃ الفطر لیے ہیں تو آپ کو بھی دوسروں کو دینا ہے، تو صدقۃ الفطر ضرور ضرور ادا کرنا ہے، اور اس سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیے صدقۃ الفطر کے مستحق لوگ کون ہیں، کس کو ہم صدقۃ الفطر دیں گے، ہمارا جو صدقہ ہے وہ ہم کسے دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کس لیے دینا ہے، پہلی چیز تو صدقۃ الفطر ہم کس لیے دیتے ہیں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے، دیکھیے ہمارے مال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان پروردگار ہے کہ
ہمیں تو مال دیا ہے لیکن غریبوں کا حق ہمارے مال میں رکھا. اگر ہم کو مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو غریبوں کے اخراجات کا حق ہمارے مال میں رکھا ہے، تو ہم وہ حق ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کی خاطر، کیونکہ ہم کو اللہ نے دیا، ہم اللہ کی راہ میں نکالے. تو زکوٰۃ جو ہوتی ہے، نارمل زکوٰۃ، یہ نہیں زکوٰۃ الفطر نہیں، بلکہ نارمل جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، ہمارے مال کو پاک کرتی ہیں. تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے، سونا یا پھر کوئی اور شکل میں جو بھی چیز ہمیں عطا کی ہے، اس پر سے ہم زکوٰۃ نکالے تاکہ کیا ہو، ہمارا مال پاک ہو جائے. مال کی پاکی کے لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، فطر نہیں بلکہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے. اسی طرح دیکھیے رمضان میں ہی صدقۃ الفطر دیتے ہیں. تو صدقۃ الفطر کس لیے دیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان رمضان میں روزے رہتا ہے، ایک مسلمان شخص، ایک بالغ مسلمان شخص رمضان میں روزے رہتا ہے، تو روزے میں جو کوتاہیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، جو کوتاہیاں وہ کر بیٹھتا ہے، جو غلطیاں، جو مسٹیکس اس سے ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے روزے میں اس نے کچھ سستی کی عبادت کرنے میں، یا پھر کچھ لغو بات ہو گئی، کچھ بےہودہ بات ہو گئی، تو روزے دار کے ان غلطیوں کی معافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا. اور جب وہ صدقۃ الفطر ادا کر دے گا تو اس کے روزے مکمل طور سے قابل قبول ہو جائیں گے. یعنی بےہودہ باتیں جو کیے اور جو کچھ بولے ہیں تو اس کی وجہ سے لغو بات اگر کی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کو پاک کر دیتا ہے. جھوٹ نہیں میری بہنوں بچوں، جھوٹ نہیں، جھوٹ اگر بولے ہیں تو آپ کو معافی مانگنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے. صرف جھوٹ بولے نہیں بلکہ دوسرے اگر کچھ غلطیاں آپ نے کی، لغو بات کی ہیں اور عبادت میں سستی کی ہیں، ایسا کچھ کیا ہے تو اس کی معافی کے لیے، جو کوتاہیاں روزوں میں ہوتی ہیں اس کی ان کوتاہیوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ صدقۃ الفطر کا موقع ہمیں دے کر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں. مساکین کو بھی دیں گے، غرباء کو دیں گے، دیا جائے گا. صرف مساکین اور غرباء، وہ بھی سب سے پہلے رشتہ دار اور اپنے علاقے میں موجود جو لوگ ہیں وہ مستحق ہے. صدقۃ الفطر کے مستحق کون ہے؟ کس کو ہم صدقۃ الفطر دیں گے؟ جو مسکین ہے، ہاں، اور جو غریب ہے، فقیر ہے، وہ سب سے پہلے ہے. اس کے بعد اس سے بھی پہلے رشتہ دار ہے اور اپنے علاقے میں، اپنے اطراف کے لوگوں میں موجود لوگ ہیں جس کے پاس کچھ کھانے کو نہ ہو، انہیں ہم دیں گے. اور اگر ہیں بھی تو ہم دیں گے کیونکہ وہ مستحق لوگ ہیں اور ہم پر فرض ہے صدقۃ الفطر کا ادا کرنا. تو السلام علیکم باجی، بہن بہن کو دے سکتے ہیں؟ ہاں، بہن بہن کو دے سکتی ہے. ہاں، تو صدقۃ الفطر کیا کریں گے ہم؟ رشتہ داروں میں سب سے پہلے اگر کوئی غریب ہے تو دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہمارے گناہوں کی پاکی، دوسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کہی ہے کہ صدقۃ الفطر اس لیے آخر میں ادا کرنا ہے کہ جو اپنی روزوں میں کوتاہی ہوئی اس کے معاف کرنے کے لیے.
ہاں تو کیا کہہ رہے تھے ہم، دیکھیے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں پر کتنے مہربان ہیں، آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب دیکھیے کس لیے بھی صدقۃ الفطر واجب کریں اور کون سے وقت پہ واجب کریں، فرض کریں کہ رمضان کے عید جو ہوتی ہے نا، عید سے ایک دن پہلے اور چاند جب دکھ گیا، رمضان ہم نے روزہ افطار کر لیا آخری روزہ، اس سے لے کر عید کی صبح تک اور عید کی نماز سے پہلے تک ہی ادا کر دینا چاہیے، شرط رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اس لیے کہ عید کا دن ایسا دن ہے جو مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، تو اس عید میں کوئی انسان، کوئی مسلمان بھوکا نہ رہے، ہر کسی کے گھر میں کچھ پکے جس سے وہ خوشی خوشی کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس وجہ سے صدقۃ الفطر کو بھی اللہ تعالیٰ نے آخری دن فرض کیا، آخری دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن ادا کرنے کو کہا۔ یہاں آپ اندازہ لگائیں بچوں کہ ہمارا دن کتنی نرمی چاہتا ہے، لوگوں کے خیال رکھنے کا کتنا پیکر ہے، ہمارا جو دین ہے، دین اسلام ہے، کتنا خیال رکھتا ہے ہمارے لوگوں کا، یعنی مسلمانوں کا، کہ مسلمان کبھی بھوکا نہ رہے، عید کے دن تو کم از کم وہ بھوکا نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی تجویز ہمیں بتائی ہے کہ اس طرح ہمیں کرنا ہے۔ الحمدللہ۔ صدقۃ الفطر یہاں تک ہوا، الحمدللہ۔ آپ کو اگر کچھ سوال ہے صدقۃ الفطر کے تعلق سے تو سوال کیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ میں عید کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ کوئی سوال ہے تو جلدی جواب پوچھیے بیٹے۔ سمجھ میں آیا نا آپ لوگوں کو صدقۃ الفطر کسے کہتے ہیں، کس لیے دیا جاتا ہے اور کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے؟ ٹھیک ہے ہاں جی۔ جی میم۔ کچھ سوال ہے بچوں؟ صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ سوال ہے تو سوال کیجئے، جلدی کیجئے۔ نہیں میم۔ کسی کو بھی نہیں؟ باجی بہن بھائی کو دے سکتے صدقہ؟ ابھی مطلب شادی ہو چکی ہے اور وہ بہت زیادہ وہ ہے، مطلب غریب ہے، اس کی وجہ سے ان پر دینا فرض ہے تو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے اچھا باجی۔ صدقہ دینے کتنے سال سے شروع ہوتے ہیں، یعنی جی دیکھیے صدقہ فرض ہوتا ہے، پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یعنی جب ہم کتنے سال، ہم کو کتنے how old we should be if we want to give صدقہ؟ یس ہاں تو کتنے سال، اب دیکھیں آپ کی کوئی ایج نہیں ہے، آپ کو سمجھ آ گیا کہ مطلب فرض، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے تو آپ کے
سرپرست جو ہیں وہ کریں گے، لیکن صدقہ نارمل نفلی صدقہ اس کے لیے کوئی ایج کی حد نہیں ہے، آپ ہر وقت ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے بھی وقت آپ صدقہ ادا کر سکتے ہیں، آپ کو کوئی ایج کی قید نہیں ہے کہ یہ ایج میں جانے کے بعد ہی صدقہ دینا ہے۔ اور صدقۃ الفطر تو جو اپنے سرپرست ہوتے ہیں، جیسے اپنے ماں باپ ہے، ان کو دینا ہے، تو اس وجہ سے ماں باپ اگر بچہ پیٹ میں بھی ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے بلکہ پیٹ میں ہے، آنے والا ہے، تو اس کے لیے بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر چھوٹے بچے کے لیے بھی صدقۃ الفطر ادا ہوگا، چھوٹے سے چھوٹے بچے، جی میم۔ ٹھیک، یا اور صدقہ دینے کے لیے عام نفلی صدقہ دینے کے لیے کوئی ایج کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ جی میم سمجھ گئے۔ جی، اور کچھ سوال ہے بچوں؟ نہیں ہے تو میں آگے کا شروع کر دوں انشاءاللہ، کچھ سوال ہے؟ جی الحمدللہ، نہیں ہے تو عید کے مسائل پڑھیں گے۔ عید کے مسائل، یوم عید الفطر، عید الفطر کے دن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کی بہت بڑی عید ہے، ہم سب خوشی خوشی عید مناتے ہیں، ہے نا، الحمدللہ۔ دیکھیے لیکن عید کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ عید کے دن صرف انجوائے کرتے پھرے، پہلی چیز تو ہم خوش ہوں گے، عید ہے، منائیں گے عید، سب سے ملیں گے، خوشی کے ساتھ ملیں گے، لیکن اس میں اللہ رب العزت کو بھولنا نہیں ہے، پہلی چیز تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم عید کے دن کیا کرتے ہیں، عام طور پر، ابھی تو ہم انشاءاللہ سنتیں پڑھیں گے، لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، عید کی نماز پڑھتے ہیں، آتے ہیں، ختم، اس کے بعد کی عید کے دن کی کون سی بھی نماز ہماری نہیں ہوتی ہے نا، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، عید کے دن عید کی نماز بھی ہونی ہے، وہ تو صرف نفل ہوگی، لیکن اس کے علاوہ فرائض کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور عید کے دن انشاءاللہ ہم پورے حدود میں رہ کر عید منائیں گے، اللہ تعالیٰ نے جو چیز کو پسند کیا ہے وہی چیز کریں گے، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس چیز کو ہم چھوڑ دیں گے، جیسے ہم عید میں خوشی سے کیا کر لیتے ہیں، کبھی کبھی ناچ گانا، ڈانس، اور چھوٹے کپڑے پہننا، عید کے دن خوشی میں آ کر جو ہماری ہیروئنس جو پہنتے ہیں، ان لوگوں کی جو بنائی ہوئی ڈریسز ہے ویسی ڈریسز ہم پہن لیتے ہیں، تو ہمیں ان کی نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نئے کپڑے ضرور پہنے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا لباس پسند کرتے ہیں وہ لباس میں اور آپ پہنیں گے، ٹھیک ہے، آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہنے، کوسٹلی سے کوسٹلی پہنے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ خریدیں کپڑے، اچھے کپڑے بھی پہنے، لیکن دیکھیے کچھ پھٹے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ یہاں سے کھلا کچھ وہاں سے کھلا، چھوٹے ہی بچے ہیں، ہم پہن لیں گے، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے بچوں، آپ کو ابھی سے اپنے آپ کو وہ کرنا ہے، جب بڑے ہوتے جائیں گے اور وہی کپڑوں کی اگر عادت پڑ جائے گی تو جب آپ چھڑا نہیں سکتے وہ عادت، اسی لیے چھوٹے ہیں تبھی سے پہننا ہے، ہم کو ہمارے اندر بچپن سے ہی اسلام دکھانا ہے کہ میں دیندار، میرے اندر اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے جینے کی خواہش ہے، میرے دل میں یہ خواہش ہے، تو آپ سب یہ کام کریں، ابھی کپڑے نہیں خریدے ہیں تو آپ اچھے کپڑے ضرور خریدیں، میں منع نہیں کرتی اس چیز سے، اچھے نئے زبردست کپڑے خریدے، لیکن پھٹے کپڑے، چھوٹے کپڑے، اور جس پر گڑیاں ہو وہ کپڑے، کیونکہ اس سے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ ہمیں نماز پڑھتے وقت نیا لباس پہن کے پڑھنا ہے، کیونکہ عید کا دن خوشی کے موقع پر ہم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ہم کو وہ نعمتیں بتانی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، مجھے مال سے نوازا ہے، میں اچھے سے اچھے کپڑے پہنوں،
لیکن بچوں آپ ایک دوسرے سے تکبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تکبر نہیں کریں گے مطلب عید کے دن جب آپ اچھے کپڑے پہنیں گے، کوئی آپ کے سامنے کوئی غریب آ گیا، وہ آپ سے کم کپڑے پہنے ہوا ہے، یعنی جو اچھے کپڑے نہیں پہنا بلکہ اس کے پاس پہننے کے لیے اتنے اچھے کپڑے نہیں ہے، تو آپ تکبر نہیں کرنا، ایٹیٹیوڈ نہیں دکھانا اس کے سامنے کہ تو کچھ نہیں ہے میرے سامنے، میرے سب سے زیادہ اچھے ہے، نہیں، ایسا بالکل نہیں کرنا۔ آپ یہاں پہن لیے لیکن اس غریب کو اللہ رب العزت جنت میں آپ سے اچھے کپڑے پہنائے گا۔ اگر آپ نے تکبر کیا تو یہ بہت بری بات ہے، ہرگز ہم تکبر نہیں کریں گے بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ نے مجھے یہ نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے مجھے یہ نعمت سے نوازا ہے تو اللہ آپ کو بھی یہ نعمت سے نواز دے، بلکہ اگر آپ کو ان کے کپڑے اچھے بھی نہ دکھیں، آپ ان کو ان کی انسلٹ نہیں کریں گے بلکہ آپ مسکراتے ہوئے ان سے اچھے سے بات کر کے ان سے کہیں گے کہ آپ کے کپڑے بھی بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کسی کو کمتر اور حقیر نہیں دکھانا ہم ایک دوسرے کے سامنے، ٹھیک ہے؟ آپ کے بھی کپڑے بہت اچھے ہیں، اس طرح کہیں گے۔ اور اللہ اگر وہ مایوس ہو رہا ہے آپ کے سامنے، نہیں میرے پاس اچھے نہیں ہے، میرے پاپا ایسا نہیں دلا سکتے، اگر کوئی ایسا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کا فرینڈ، آپ کا کزن، جو بھی آپ کے سامنے کوئی ایسا ہے تو آپ ان کے لیے ان کے حق میں دعا کر دینا کہ اللہ آپ کو اس سے اچھے کپڑے پہنائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو ایک دوسرے پر گھمنڈ نہیں کرنا، یہ جنرل چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں جو ہم میں موجود ہوتی ہیں، تو ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے عید کے دن بھی، نہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی انسان کا، تو ہم اچھی اچھی نیتوں سے کام کریں گے، ہماری نیتیں ہر چیز میں اچھی اچھی ہوں گی تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہر چیز میں ہمیں نیکی ملے، ہمارا چلنا بھی نیکی بن جائے، ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہر چیز ہمارے لیے نیکی بن جائے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے کیونکہ ہمیں جینا ہے تو جنت کے لیے، مرنا ہے تو بھی جنت کے لیے، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے، لے کے جانے والا کیا ہے انسان؟ صرف نیکیاں۔ آپ آج اچھے کپڑے پہنیں گے، قبر میں ہم سب کو ایک ہی لباس پہننا ہوگا، وہ ہوگا کفن، سب کا سیم سیم لباس ہوگا، تو جب ہم تو گھمنڈ نہیں کر سکتے اور ہم خبر میں کچھ لے جا بھی نہیں سکتے، اگر میرے پاس دولت ہے، آپ کے پاس دولت ہے تو ہم وہ دولت لے کے تو نہیں جا سکتے نا، ہم لے کے جائیں گے تو صرف نیک اعمال، اگر ہم کسی کے ساتھ رحم کرے ہوئے ہیں، نرمی کیے ہوئے ہیں تو ہم جانے کے بعد بھی لوگ وہ چیزیں یاد کر کے ہمیں یاد کرتے ہیں، ارے وہ شخص کتنا اچھا تھا، ہماری غیر موجودگی میں، ہم وہاں پر موجود نہیں ہیں، ہمارے ایبسنس میں اگر ہم کو کوئی یاد کرے تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، میں وہاں تھی بھی نہیں لیکن لوگ مجھے یاد کیے، اس طرح ہمیں خوشی ہوتی ہے نا، اس طرح کچھ اچھائیاں ہم چھوڑ کر جائیں گے صرف اللہ کی خاطر، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی خاطر ہم کچھ اچھائیاں چھوڑ کر جائیں گے تو لوگ ہمیں یاد کریں گے اور اللہ رب العزت بھی ہم کو اس کا بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بچوں؟ گھمنڈ نہیں کرنا ہے، عید کے دن شکرانہ نماز پڑھنا ہے اور عید کے دن کے فرائض کو بھولنا نہیں ہے، اور ہر چھوٹی سنت آپ سنت سمجھ کر عمل کریں گے تو آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس شخص نے چھوٹا سا چھوٹا نیک عمل بھی کیا تو وہ اس کے لیے قابل قبول ہے، اور جس نے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی تو وہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، اور جس نے چھوٹی سی چھوٹی برائی کی تو اس کی بھی پکڑ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو ہم چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو بھی نیکی سمجھ کر کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اس میں کسی اور کی کوئی رضامندی ہمارے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، تو وہ میرا اور آپ کا عمل اللہ کے پاس اگر چھوٹا ہی ہے تو بہت زیادہ قابل قبول ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے بچوں؟ انشاءاللہ تو اب دیکھیں عید الفطر میں کیا کیا افعال کرنا ہے، ہمیں کیا کیا کام کرنا ہے، ایک حدیث ہم پہلے معلوم کریں گے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لایا اور اہل مدینہ کے پاس 2 دن تھے کہ وہ ان میں کھیل کود کر لیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ 2 دن کیا ہے؟
انہوں نے کہا ہم دور جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل کود کر لیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کے بدلے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں, ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا یہاں پر کہ وہ انجوائے کرنے کا دن ہے لیکن انجوائے مطلب ہمارے شریعت کے حدود میں رہ کر انجوائے کرنا. کھیل کود ہمارے لیے بہت زیادہ اچھا دکھتا نا, کھیلنا کودنا ہم بچوں کے لیے تو بہت اچھا دکھتا, تو ہم کھیل کود بھی کریں گے لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر, کسی کو دھوکا نہیں, کسی کی انسلٹ نہیں, کسی کا دل دکھانا نہیں, یہ سب چیزیں چھوڑ کر ہم اچھے سے ایک دوسرے سے کھیلیں گے. تو یہ انجوائے کرنے کا دن ہے, آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بسم اللہ, اسلام میں 2 ہی عیدوں کا تصور ہے اور ان کو اپنانے کا بھی حکم ہے. تیسری عید کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے. اور دوسری چیز, عید کے دن سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے غسل کرنا, یعنی پانی نہانا. عید کے دن غسل کرنا. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے. اسی طرح بہت ساری احادیثیں ہمیں ملتی ہیں جس میں جمعہ کے دن غسل کرنا, عید کے دن غسل کرنا واجب قرار دیا گیا ہے. اور عید کے دن غسل کر رہے ہیں, دیکھیے آپ ہمیشہ غسل کرتے ہیں نا, ہر دن بھی غسل کرتے, ہر دن بھی نہاتے, لیکن عید کے دن جب آپ نہا رہے ہو, آپ یہ نیت کر لیجئے بچوں دل میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ عید کے دن نہانا سنت ہے, جمعہ کے دن نہانا سنت ہے. میں سنت سمجھ کر نہا رہا ہوں آج. اس طرح آپ دل میں نیت کر لیں, آپ کا نہانا بھی عبادت بن جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے بعد مسواک کرنا بھی سنت ہے, خوشبو لگانا بھی سنت ہے. تو آپ خوشبو بھی لگا رہے ہیں, پرفیوم لگا رہے ہیں, عطر لگا رہے ہیں, تو بھی یہ سوچئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطر بہت پسند تھا. خوشبو لگانا ہم مردوں پر, یعنی جو بچے ہیں بچوں پر فرض ہے, یعنی فرض نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, سنت رسول ہے. تو میں سنت سمجھ کر خوشبو لگا رہا ہوں. آپ یہ خیال رکھیے, انشاءاللہ آپ کو اس میں بھی نیکی ملے گی. تو لگاتے تو ضرور ہے لیکن نیت کو بدلنا ہے. ہم نیت نہیں بدلتے, بس لگا لیتے ایسے نارمل رہتے, لیکن نہیں, یہاں پر آپ تھوڑا سا نیت چینج کر لیجئے, جیسا میرے نبی نے کیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, آپ کو نیکی مل جائے گی انشاءاللہ. جمعہ باجی کے لیڈیز روز لگا سکتے ادھر, لیڈیز ادھر عورتیں نہیں, میں بچوں کی بات کر رہی ہوں, عورتیں نہیں, کیونکہ یہاں پر لڑکے بھی ہیں میرے خیال سے, ہے نا. جی باجی, جی, تو عورتیں نہیں, عورتوں کے لیے نہیں ہے. عورتیں گناہگار ہو جائیں گی اگر لگائیں تو, ٹھیک ہے, عورتیں جی نہیں باجی لگائیں گی. وہ تو پرفیوم ہے نا باجی, ادھر بھی نہ لگا کون سکتے سا ہیں بھی وہ. عطر جائز نہیں ہے. ہاں, ایک ایسی خوشبو جو لگانے کے بعد صرف اپنے جی آپ کو محسوس ہو, کسی اور کو محسوس نہ ہو, ویسی خوشبو جائز ہے. بہت ٹھیک, کم جس میں خوشبو آتی ہے جو اچھا صرف ہمارے جسم کو آتی ہو, کسی اور اچھا کو بازو سے نہ آتی ہو, ایسی خوشبو جائز ہے. لیکن جتنا میرا خیال ہے آج کل ایسی خوشبو ہمیں مل نہیں سکتی ہے نا. جی اور اگر کوئی عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلتی ہیں, صرف عورتوں میں اور محرم لوگوں میں رہتی ہیں, تو لگا سکتی ہیں. ٹھیک ہے, جی باجی, ٹھیک جی ہے, جزاک اللہ. انشاءاللہ, آمین بھیا کی. ہاں, اس کے بعد کیا ہے, غسل کرنا, مسواک کرنا, پاک و صاف عمدہ لباس اور نیا لباس پہننا سنت ہے. نیا لباس بھی پہن رہے تو آپ سنت سمجھ کے پہنے اور سنت طریقے سے پہنے. ٹخنے کے اوپر بچوں کو پیر رکھنا ہے اور بچیوں کو ٹخنے کے نیچے, اور لباس اتنا تنگ نہ ہو کہ اپنا جسم نظر آ جائے, اور اتنا پتلا نہ ہو کہ جسم نظر آ جائے, یعنی سنت کا اور شریعت کے حدود کا لباس میں بھی خیال رکھتے ہوئے ہم نے پہنا ہے, تو میرے اور آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا انشاءاللہ. اور عورتوں نمائشی طور پر ہم
بناؤ سنگار نہیں کریں گے، اس سے مکمل اجتناب کرنا ہے، مکمل طریقے سے ہمیں اس سے دور رہنا ہے، اور خوشبو بھی نہیں لگانا، بے پردگی بھی نہیں کرنا، بےہودگی بھی نہیں اختیار کرنا، سجتے ہوئے عیدگاہ میں نماز میں شامل ہونا یہ بھی ہم عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، عورتیں بھی عیدگاہ جا سکتی ہے لیکن سج دھج کر نہیں، بلکہ پوری مکمل طریقے سے پردے میں عیدگاہ کو جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العزت اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے اوپر استعمال کرے۔ اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے جسے ہم عمدہ لباس پہن سکتے ہیں، زیب و زینت شریعت کے اعتبار سے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو اللہ نے سونا دیا ہے، آپ کو اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، آپ پہن کے اسے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے مجھے دیا، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، لیکن گھمنڈ اور تکبر ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سے آپ دکھائیں اپنا جو چیز ہے، اللہ نے آپ کے اوپر جو نعمتیں دی ہیں وہ بتائیں۔ اور عید کے دن جمعہ، اگر عید کے دن جمعہ آ جائے تو کیا کریں؟ جمعہ کے دن عید ہونے پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج 2 عیدیں ہیں، 2 خوشیاں جمع ہو گئی، اور جو چاہے اس کے لیے یہ نماز یعنی ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، کون سا بھی، لیکن جمعہ عید اگر پڑھ لیے تو جمعہ نہیں پڑھیں گے، اس وقت جمعہ فرض کفایہ ہو جائے گا، یعنی فرض کفایہ یعنی کوئی بھی پڑھ لے محلے میں سے 2-4 جنے تو کافی ہو جاتا ہے پورے محلے کے لیے، اس پر گناہ نہیں ہوگا، لیکن ظہر تو پڑھنا ہوگا اسے۔ نماز عید سے پہلے کچھ کھانا چاہیے۔ عید الاضحیٰ میں کچھ نہیں کھائیں گے، لیکن نماز عید سے پہلے کچھ کھانا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اس وقت تک نماز نہ نکلتے جب تک کہ چند کھجوریں نہ کھا لیں، بلکہ وطر تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھاتے تھے۔ تو عیدگاہ جانے سے پہلے اگر آپ نے 1، 3، 5، 7 ایسا وطر تعداد میں اور نمبر میں اگر آپ نے کھجوریں کھائی ہیں تو یہ آپ کے لیے سنت ہے، 1 کھجور بھی کھا کے جائیں آپ، سنت سمجھ کر آپ کو نیکی مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا سنت ہے، مسجد میں عید کی نماز ادا کرنا، نماز عید ادا کرنا جائز نہیں، بلکہ سنت یہی ہے کہ عیدگاہ میں نماز ادا کی جائے، مسجد میں نہ ادا کی جائے۔ عیدگاہ جاتے وقت اور واپس آتے وقت راستہ بدلنا بھی سنت ہے۔ عیدگاہ جاتے وقت اور عیدگاہ سے واپس آتے وقت الگ الگ راستوں سے الگ الگ راستہ اختیار کرنا، الگ الگ راستوں سے جانا سنت ہے۔ ایک راستے سے گئے اسی راستے سے نہ ہے بلکہ دوسرے راستے سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں بچوں کو نماز عید کے لیے لے جانا سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ پردے میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو بھی عیدگاہ کے دن ساتھ لے جائیں۔ پوچھا گیا کہ جو ایام حیض میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی خیر اور وہ بھی آ جائیں اور وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ ایک عورت کہنے لگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو تو وہ کیسے آئیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اپنی دوسری بہن کے پاس سے لے کر یعنی ادھار پر لے کر چادر کا حصہ اوڑھ لے اور وہ آئے، یعنی اتنا زیادہ تاکیداً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیدگاہ کو جانے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو عورت کے پاس اگر چادر نہ ہو، برقع نہ ہو، تو بھی وہ کسی اور کے پاس مانگ کر پہن کر عیدگاہ جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہو کر اپنے لیے راہ راست پالے۔ عید کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ عید مبارک کہنا بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب وہ نماز ادا کرنے کے بعد واپس گھروں کو لوٹتے تو ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا و منکا کہتے تھے۔ یعنی عید کا کیا مطلب ہے؟ پورے روزوں کے بعد، عبادتوں کے بعد عید آ رہی ہے، تو ہماری خوشی کس لیے کہ ہم نے اللہ کی عبادتیں کی، تو ہمیں کیا سب سے پہلی خوشی ہے کہ اللہ ہماری عبادتوں کو قبول کرے، بس یہی کہنا ہے۔ عید مبارک یہ الفاظ
اور علماء سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ جس سے بھی ملیں گے تقبل اللہ منا و منکا کہیں گے کہ اللہ ہماری اور تمہاری ساری عبادتیں قبول کرے جو ہم نے رمضان المبارک میں کی ہے۔ یہ الفاظ کہنا مستحب ہے، یہ الفاظ کہنا صحابہ سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ عید کی مبارکبادی دینا یعنی عید مبارک کہنا وہ کسی بھی حدیث سے ہمیں نہیں ملتی۔ اور دوسری چیز معانقہ کرنا، جیسے ہاتھ ملا رہے ہیں تو گلے ملنا بھی کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل سنت نہیں ہے لیکن ایک معاشرتی رسم کے طور پر جاری ہے۔ سنت تو نہیں ہے لیکن ایک رسمن یہ جاری ہے، تو آپ خوشی کے طور پر اگر کسی سے ایک مرتبہ ایسا گلے مل لے، ناراضی سے نہیں بلکہ خوشی کے طور پر ایک مرتبہ ایسا 3 مرتبہ ملنا، اس طرح اس کو سنت کہنا وہ جائز نہیں، بلکہ ایک مرتبہ زور سے اگر کسی سے گلا لگا لیے، یعنی خوشی کے وقت لوگ کسی اپنے سے گلے لگتے ہیں، دیکھیے اسی طرح اگر آپ لگ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ سے سنت سمجھ کر یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صحابہ اس طرح کسی سے گلے نہیں ملتے تھے۔ عید کے دن خوشی منانا، کھیل کود کرنا بھی جائز ہے۔ خوشی منانا، کھیل وغیرہ کرنا جائز ہے، لیکن ایسے افعال نہ کیا جائے جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہو اور جن کے کرنے سے گناہ ہو، ٹھیک ہے، ایسے افعال سے بچنا چاہیے۔ اور ایک چیز، عید میں خوشی کے لیے ہم اپنے گھر کو ڈیکوریٹ اگر کر رہے ہیں، اچھا بنا رہے ہیں، تو وہ بھی میرے اور آپ کے لیے جائز ہے، کرنا چاہیے، کیونکہ عید ہمارے لیے ایک سال میں ایک ہی مرتبہ بڑی عید آتی ہے، تو ہمیں عید میں گھر سجانا چاہیے، گھر کو اچھا رکھنا چاہیے اور گھر سے خوشبو آنی چاہیے تاکہ ہم خوش ہوں اور ہمارا ماحول دیکھ کر ہم سے کافر بھی متاثر ہو، ٹھیک ہے، کہ کتنے اچھے یہ عید مناتے ہیں اس طرح، ٹھیک ہے، اور وہ اسلام کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائیں، تو ہمیں ایسے اعمال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ یہ ہو گئی عید کی بھی سنتیں، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجائز طریقے سے عید منانے والا بنائے اور صدقۃ الفطر بھی ادا کرنے والا بنائے، اور ہم میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہے روزوں میں، رمضان میں، اللہ ان کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے روزوں کو قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہم پر جہنم حرام کر دے، جنت میں جانا ہم پر حلال کر دے، اور ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ ہماری نیتوں کو درست کر دے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہر چھوٹی سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، تاکہ ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ کی طرف جھک جائیں، وزنی ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم، دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سوال ہے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم سب سمجھ میں آ گیا نا بچوں؟ جی میم، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی کسی نے کچھ سوال کیا؟ سسٹر سمیہ، مسجد اور عیدگاہ میں کیا فرق ہے؟ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میم، جی پوچھیے۔ مطلب مسجد یعنی عیدگاہ کیسے ہوتا ہے، مطلب کہاں پڑھا جاتا ہے میم؟ ایک کھلی جگہ، کھلا میدان ہوتا ہے، اسے عیدگاہ کہتے ہیں، وہاں پر پڑھنا زیادہ افضل ہے، مسجد میں عید کی نماز ادا کرنا افضل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے عیدگاہ میں نماز پڑھے، ایک کھلی جگہ ہوتی ہے عیدگاہ، یعنی دیکھیے اپنے پیرنٹس بھی جاتے ہیں نا، بھائی
پپا، ایسا مطلب جہاں پر عورتوں کا انتظام ہو وہاں پر ہم عورتیں بھی جائیں گے انشاءاللہ. جی میم، جی جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کی. اور کسی کا کچھ سوال ہے؟ سب سمجھ میں آ گیا نا؟ انشاءاللہ سب سنتوں پر عمل کریں گے عید کے دن. جی کوئی میم نہیں بتا رہے، انشاءاللہ. کوئی نہیں بتا رہے. کریں گے نا انشاءاللہ. جی میم انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ویری گڈ. ٹھیک ہے، چلیں ختم کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.